کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجاء حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 ایک قصہ ہے، ایک داستان ہے، ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کرنے کے ارادے سے خود کو روک لیتا ہے اور توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اور توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ کر۔ تو اس توبہ کے نتیجے میں کیا مقام ملتا ہے اس کو، یہ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور واقعاً حقیقی توبہ ایسی ہے۔ حدیث نمبر 8، اس کے راوی ابی حمزہ الثمالی ہے، جن سے وہ مشہور دعا بھی ہے۔ عن ابی حمزہ الثمالی عن علی بن الحسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام سے ابی حمزہ ثمالی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، قال، امام نے فرمایا، ان رجلا رکب البحر باہلہ، کہ ایک شخص نے سمندر کا سفر کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، فکسر بہم، اور کوئی طوفان آیا جس میں ان کی کشتی جس میں وہ سوار تھے وہ ٹوٹ گئی، غرق ہو گئی۔ فلم ينج ممن كان في السفينة الا امرأة الرجل، تو جو کوئی بھی کشتی میں سوار تھا ان میں سے کوئی نہ بچا سوائے اس شخص کی بیوی کے۔ فإنها نجت على لوح من الواح السفینہ، پس وہ عورت، وہ جو کشتی کے تختے تھے جن سے کشتی بنی ہوئی تھی، ان میں سے ایک تختہ وہ اس کے ہاتھ لگ گیا اور اس کے ذریعے اس نے نجات پائی۔ حتی الجأت علی جزیرۃ من جزائر البحر، یہاں تک کہ سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے پر اس نے پناہ لے لی، وہاں پہنچ گئی۔ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْجَزِيرَةِ رَجُلٌ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، اس جزیرے میں ایک شخص رہتا تھا کہ جو لوگوں کے راستے کاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ قطع طریق یعنی ڈاکو تھا، مسافروں کو لوٹتا تھا روک کر۔ صرف ڈاکو نہیں تھا، وَلَمْ يَدَعْ لِلَّهِ حُرْمَةً إِلَّا انْتَهَكَهَا، اللہ کی کوئی حرمت اس نے ایسی نہیں چھوڑی تھی جس کو حتک نہ کیا ہو، حد کی حرمت نہ کی ہو، یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس شخص نے انجام نہ دیا ہو۔ فَلَمْ يَعْلَمْ إِلَّا وَالْمَرْأَةُ قَائِمَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، اس کو علم ہی نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ عورت اس کے سر پر کھڑی تھی، یعنی وہ کہیں لیٹا ہوا تھا اور وہ عورت چلتی چلتی جا رہی تھی، اچانک ایسی جگہ پہنچی، اسی جگہ پہنچ گئی جہاں وہ ڈاکو لیٹا ہوا تھا، اور اس نے دیکھا کہ میرے سر پر ایک عورت کھڑی ہے۔ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا، اس ڈاکو نے اپنا سر اٹھایا اور اس عورت کی طرف دیکھا۔ فَقَالَ إِنسِيَّةٌ أَمْ جِنِّيَّةٌ، اس نے سوال کیا انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے؟ فَقَالَتْ إِنسِيَّةٌ، اس عورت نے جواب دیا انسان ہوں۔ فَلَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً حَتَّى جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ، تو اس ڈاکو نے اس عورت سے کوئی اور بات نہ کی یہاں تک کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے لگا
جیسے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ فلما ان ہم بہا اذ ضربت، تو جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ عورت اضطراب میں چلی گئی، مضطرب ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ فقال لہا، تو اس ڈاکو نے اس عورت سے کہا ما لک تضطربین، تجھے کیا ہے، کیوں اضطراب کر رہی ہو؟ فقالت افرق من هذا واومأت بیدها الى السماء، تو اس عورت نے کہا میں اس سے ڈرتی ہوں، اور اس نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی میں خدا سے ڈرتی ہوں، آسمان والے سے ڈرتی ہوں۔ قال فصنعت من هذا شيئا، اس ڈاکو نے اس عورت سے کہا کہ یہ گناہ تو نے کبھی پہلے کیا ہے؟ قالت لا وعزتہ، اس عورت نے جواب دیا نہیں، اور مجھے اس کی عزت کی قسم، یعنی اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ایسا گناہ کبھی نہیں کیا۔ قال فأنت تفرقین منہ هذا الفرق ولم تصنعی من هذا شيئا، اب یہاں سے اس ڈاکو پر اثر ہونا شروع ہوا۔ اس عورت سے کہتا ہے تو اس طرح ڈر رہی ہے اللہ سے جب کہ تو نے یہ گناہ، ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا أَسْتَكْرِهُكَ اسْتِكْرَاهًا، اور جب کہ یہ تو میں ہوں جو تجھے مجبور کر رہا ہوں، پھر بھی تو ڈر رہی ہے۔ فَأَنَا وَاللَّهِ أَوْلَى بِهَذَا الْفَرَقِ وَالْخَوْفِ وَأَحَقُّ مِنْكَ، کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے اور مجھ میں زیادہ خوف ہونا چاہیے، میں زیادہ اس قابل ہوں اللہ کی قسم کہ میں ڈروں تیری نسبت اللہ سے۔ قال، امام نے فرمایا فقام، تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولم يحدث شيئا، اور اس نے کچھ نہ کیا، یعنی گناہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ ورجع الى اہلہ، اور اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ پڑا۔ کس حالت میں؟ وَلَيْسَتْ لَهُ هِمَّةٌ إِلَّا التَّوْبَةُ وَالْمُرَاجَعَةُ، اور اس حالت میں اس نے واپس چلنا شروع کیا کہ اس کے دل میں اور کوئی ارادہ نہیں تھا اور کوئی اور اس کو پریشانی نہیں تھی سوائے توبہ کے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے۔ فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي، تو اسی طرح جب کہ وہ چلا جا رہا تھا، اذ صادفہ راہب، کہ اچانک اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ مسیحیوں میں وہ طبقہ کہ جو دنیا کی تمام لذات کو ترک کر دیتے، رہبانیت قرآن نے جس بتایا ہے، شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم تمام دنیا کی لذتوں کو ترک کر رہے ہیں اللہ کے لیے، حالانکہ قرآن نے کہا اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی تھی شریعت حضرت عیسیٰ میں، خود سے گھڑی تھی۔ تو ایسے لوگوں کو راہب کہتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ چلا جا رہا تھا، وہی توبہ کا خیال تھا اس کے دل میں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال تھا دل میں، گناہ ترک کرنے کا خیال تھا اس کے دل میں، کہ اچانک ایک راہب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یمشی فی الطریق، کہ وہ راہب بھی اسی راستے پر چلا جا رہا تھا، تو وہ دونوں اکٹھے چلنے لگے۔ فحمیت علیہم الشمس، تو سورج نے ان پر تپش کی، یعنی سخت دھوپ تھی، سورج چمک رہا تھا تو بہت زیادہ گرم تھی سورج کی دھوپ۔ فقال الراہب للشاب، تو راہب نے اس جوان سے، یہ بالکل جوان تھا، نوجوان تھا، راہب نے کہ جو عبادتیں کرنے والا اور ترک لذات کرنے والا تھا، اس نے اس جوان سے کہا ادع اللہ، اللہ سے تو دعا مانگ، اللہ سے تو دعا مانگ، یذلنا بغمامۃ، کہ اللہ
کسی بادل کے ذریعے ہمارے اوپر سایہ کر دے. گرمی برداشت نہیں ہو رہی, سورج کی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی. فقد حمیت علینا الشمس, اس لیے کہ بے شک سورج نے تپش کر دی ہے, بہت گرمی کر دی ہے ہم پر. فقال الشاب, اب یہ جو تھا ڈاکو جو تھا, سابقہ سمجھ لیں, نوجوان, اس نے راہب سے کہا ما اعلم ان لی عند ربی حسنتا فاتجاسر علی ان اسألہ شیئا. اس نے کہا کہ میرے علم میں تو ایسی کوئی اچھائی ہے ہی نہیں میرے پاس, ایسی کوئی نیکی میرے پاس ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں اب یہ جسارت کروں کہ اللہ سے مانگوں. میرے تو گناہ ہی گناہ سے زندگی بھری ہوئی ہے, تو میں جسارت کیسے کروں, اللہ سے سوال کروں, کوئی چیز مانگوں. کیا مانگوں؟ یظلنا بغمامۃ, کہ وہ مثلا میرے اوپر سورج کی گرمی ہوگی ہے تو اللہ. قال فادعو انا وتؤمن انت, تو اس راہب نے کہا تو پھر میں دعا مانگتا ہوں اور تو آمین کہنا. یعنی دعا میں مانگتا ہوں راہب, اور تو یعنی نوجوان آمین کہنا. قال نعم, تو اس نے نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہاں ایسا کرتے. فاقبل الراہب یدعو, تو راہب نے دعا مانگنی شروع کی. والشاب یؤمن, اور جوان نے آمین کہنا شروع کیا. فما كان بأسرع من ان اظلتهما غمامة, تو ابھی کچھ ہی دیر نہیں گزری تھی, یعنی بہت جلد, کچھ ہی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بادل نے, ایک بدلی نے ان دونوں پر آ کر سایہ کر دی, یعنی سورج اور ان کے درمیان حائل ہو گیا. فمشیا تحتها ملیا من النہار, تو وہ دن کا کچھ حصہ, ایک مدت اس بادل کے نیچے, اس بدلی کے نیچے چلتے رہے. ثم تفرقت الجادۃ جادتین, پھر وہ راستہ جس پہ چل رہے تھے, جادہ راستے کو کہتے ہیں, وہ دو جادوں میں بٹ گیا, دو راستے ہو گئے. فأخذ الشاب فی واحدۃ وأخذ الراہب فی واحدہ, تو جب وہ دو راستے ہوئے تو اس کا راستہ اور تھا اس کے گھر جانے کا, اور راہب کا راستہ اور تھا, تو یہ اپنے راستے پر ہو لیا اور راہب دوسرے راستے پر ہو لیا. فَإِذَا السَّحَابَةُ مَعَ الشَّابِّ, تو اچانک کیا دیکھا کہ جو بادل ہے وہ کس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ اس جوان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, راہب کے ساتھ نہیں گیا, بلکہ بادل اس جوان کے ساتھ چلنا شروع ہوا. فقال الراہب, تو راہب کہنے لگا انت خیر منی, تو مجھ سے بہتر ہے. تو کہہ رہا تھا تیرے پاس نیکی کوئی نہیں کہ تو دعا مانگے, اور یہ جو بادل تیرے ساتھ چل پڑا ہے یہ بتا رہا ہے, گواہی دے رہا ہے کہ تو مجھ سے بہتر ہے. لَكَ اُسْتُجِيبَ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي, تیری دعا مستجاب ہوئی ہے, میری دعا مستجاب نہیں ہوئی, یعنی میری دعا نہیں, تیری آمین کا اثر ہوا ہے. فَأَخْبِرْنِي مَا قِصَّتُكَ, تو مجھے بتا تیرا کیا قصہ ہے, تیری کیا داستان ہے, تو کون ہے, تو نے کیا کیا ہے. فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِ الْمَرْأَةِ, تو اس شخص نے, اس جوان نے اس راہب کو اس عورت کا قصہ سنایا. فقال, تو وہ قصہ سن کے راہب نے کہا غفر لک ما مضی, جو کچھ گزر چکا تھا تیری مغفرت کر دی گئی ہے, اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے. کیوں؟ حیث دخلک الخوف,
جیسے ہی تجھ میں اللہ کا خوف داخل ہو، اس نے دھو دیے سارے گناہ تیرے. فانظر کیف تکون فیما تستقبل، پس اب توجہ رکھنا آئندہ تو کیا کرتا ہے، مستقبل میں جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان میں تو کیا عمل کرتا ہے، اب اس کی طرف توجہ کرنا. یہ جو تیرے دل میں خدا کا خوف آیا اور تو نے گناہ کا ارادہ ترک کیا جو کہ آسان نہیں ہوتا، تو اللہ نے تیرے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے. تو یہ حدیث نمبر 8 تھی، باب الخوف والرجاء کتاب الایمان والکفر کی. حدیث نمبر 9 انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کیونکہ وقت تمام ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ائمہ اہل بیت کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں اور ان کی سنائی ہوئی، جیسے قرآن داستانیں بیان فرماتا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی جو داستانیں ہیں عبرت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے دل عطا فرمائے کہ جو ان داستانوں سے اثر لیتے ہیں، عبرت لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف ان دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے. تو آج کا درس ہم یہاں پر تمام کر رہے ہیں.